Now, moving forward in this meaningful discussion, I would like to invite our next participant to add her valuable insights. Next, we have Fariha Babar from LDA Model School, Lahore. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب دیجور کے آنچل سے صبح نور طلوع ہوتی ہے. افلا یتدبرون افلا تتفکرون کی صدائیں انسان کو دعوت فکر و عمل دیتی ہیں اور پھر وقت کے بہتے دھاروں کے ساتھ تجربات و مشاہدات کی روشنی میں وجود میں آنے والے گنجینہ علم کو سائنس کا نام دیا جاتا ہے. اور پھر اسی علم کی بدولت سوئی سے لیزر، ہل سے ٹریکٹر، مورچھل سے ایئر کنڈیشنر، گھڑے سے ریفریجریٹر، گلیل سے بندوق، قلم سے کی بورڈ اور کبوتر کے پاؤں سے بندھے رکے سے ای میل تک کا سفر یہ ثابت کرتا ہے کہ سائنس ہی وہ گوہر مراد ہے جو مفلس کو تاجور کرے. سائنس ہی وہ آب حیات ہے جو مردہ دل کو زندگی کی دھڑکن عطا کرے. ذوقار چشم فلک گواہ ہے کہ انسان کا سب سے زیادہ ساتھ سائنس نے دیا. یہی سائنس تھی جس نے 14ویں صدی کی بلیک ڈیتھ جیسی طاعون کی وبا، جس میں تقریباً 7 کروڑ سے 20 کروڑ انسان لقمہ اجل بنے، کو آج قابل علاج بنا دیا. یہی سائنس تھی کہ 1928 میں الیگزینڈر فلیمنگ کی ایجاد کردہ پینسلین نے دنیا کو پہلی اینٹی بایوٹک دی اور اندازاً 20 کروڑ زندگیاں بچانے میں کردار ادا کیا. اور ذوقار یہی سائنس کا کرشمہ تھا کہ چیچک جیسی مہلک بیماری جس کی شرح اموات 30% تک تھی کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 1980 میں مکمل طور پر ختم قرار دیا. یہ انسانی تاریخ کی پہلی بیماری تھی جس کا مکمل طور پر خاتمہ ممکن ہوا. اور پولیو جو کبھی 3,50,000 بچوں کو معذور کرتا تھا، آج ویکسین کی بدولت 99% تک کم ہو چکا ہے اور دنیا کے چند ممالک تک محدود ہو چکا ہے. اور ذوقار حالیہ کووڈ-19 جیسی عالمی وبا جس نے دنیا بھر میں 70 کروڑ سے زائد افراد کو متاثر اور 60 لاکھ جانیں لے لی، اس کے مقابلے میں سائنس نے 1 سال سے بھی کم عرصے میں ویکسین تیار کر کے ہزاروں جانیں بچائیں. یہ انسانی تاریخ کی تیز ترین سائنسی کامیابیوں میں سے ایک ہے. ذوقار یہ سائنس ہی کی دین ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی جو آج 8 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اس کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ممکن ہوا اور زمینیں مزید سرسبز و شاداب ہوئیں. تو ذوقار مجھے کہنے دیجئے، سائنس ایک سہارا ہے، ایک تحریک ہے، ایک آس ہے، ایک امید ہے، تشنگان علم و آگہی کے لیے چشمہ سلسبیل ہے. صدر مجلس، اگر ہم اقوام عالم کا جائزہ لیں تو ہمیں وہی قومیں ترقی کی معراج پر فائز نظر آتی ہیں جنہوں نے سائنس کو اپنایا، تحقیق کو فروغ دیا اور علم کو اپنی پہچان بنایا. اور جن قوموں نے سائنس سے منہ موڑا تو آنے والا کل ان کا نہ رہا اور مجبور و محکوم رہنا ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا. ذوقار موجودہ عالمی حالات میں جہاں ایک طرف مہلک وبائیں انسانیت کو للکار رہی ہیں، وہیں ذہنی اور جسمانی خطرات بڑھتے جا رہے ہیں. ان حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سائنس کا ساتھ دیں، سائنس کو اپنا دوست بنائیں، کیونکہ دکھوں کا درماں، بیماریوں کا مسیحا
اور مصیبتوں کا مداوا آج بھی سائنس ہی۔ آخر میں محترمہ صدر کانفرنس صاحبہ، آپ کی وساطت سے میں بس یہی عرض کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم ایک روشن، صحت مند اور باوقار مستقبل چاہتے ہیں تو ہمیں سائنس کو اپنانا ہوگا، اپنی نئی نسل کو علم، تحقیق اور جستجو کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا، کیونکہ یہی ایک کامیاب اور صحت مند معاشرے کا واحد راستہ ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ Thank you, Fariha, for sharing such meaningful and impactful words.